بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقبول ترین امریکی صدر جان ایف کینیڈی۔ یوں تو کئی امریکی صدور کسی نہ کسی وجہ سے دنیا بھر میں غیر معمولی طور پر مشہور رہے ہیں اور تاریخ میں ان کا نام کسی خاص امتیاز کے ساتھ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا، لیکن جان ایف کینیڈی کو تو شاید دنیا کبھی فراموش نہ کر پائے۔ جان ایف کینیڈی کا پورا نام جان فٹز جیرالڈ کینیڈی اور عرفیت جیک تھی۔ وہ 19 مئی 1917 کو امریکی ریاست میساچوسیٹس کے شہر بروکلن میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام جوزف اور والدہ کا نام روز کینیڈی تھا۔ عقیدے کے اعتبار سے یہ لوگ آئرش کیتھولک تھے۔ یہ ایک خوشحال فیملی تھی اور سیاست میں بھی حصہ لیتی تھی۔ جان نے آرام و آسائش کے ماحول میں پرورش پائی، لیکن بچپن ہی سے وہ صحت کے مسائل کا شکار رہے۔ اس کے باوجود انہوں نے ایک متحرک و فعال زندگی گزاری۔ ان کے بارے میں کبھی کسی نے محسوس نہیں کیا کہ انہیں صحت کا کوئی مسئلہ درپیش ہے۔ انہوں نے شاندار پرائیویٹ درسگاہوں میں تعلیم حاصل کی۔ ان کے والد امریکی صدر فرینکلن روز ویلٹ کے قریبی ساتھی تھے اور ان کے دور صدارت میں وہ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کے چیئرمین اور پھر برطانیہ میں امریکی سفیر بھی رہے۔ جان ایف کینیڈی جب ہارورڈ یونیورسٹی کے طالب علم تھے تو انہوں نے کئی بار اپنے والد کے ساتھ دیگر شہروں اور ملکوں کے دوروں میں باقاعدہ عملی طور پر ان کے سیکٹری کے فرائض بھی سر انجام دیے۔ زمانہ طالب علمی میں ہی ان میں سیاسی شعور موجود تھا، جس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ ماسٹر کی ڈگری لینے کے لیے انہوں نے جو تھیسس لکھا، اس کا عنوان تھا انگلینڈ کیوں سوتا رہا، وائی انگلینڈ سلیپٹ۔ اس تھیسس میں بتایا گیا تھا کہ انگلینڈ کو ہٹلر کی شروع کی ہوئی جنگ کے بارے میں آخری لمحوں تک اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ وہ عالمی جنگ کی صورت اختیار کر لے گی۔ یہ مقالہ بعد میں کتابی شکل میں شائع ہوا اور اس نے سیاسی و عسکری حلقوں سے بڑی داد و تحسین حاصل کی۔ جان ایف کینیڈی در حقیقت صحافی بننا چاہتے تھے، لیکن جب امریکہ دوسری عالمگیر جنگ میں الجھ گیا تو وہ نیوی میں بھرتی ہو گئے۔ 1944 میں انہوں نے نیوی چھوڑ دی اور 1946 میں سرگرمی سے سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ اپنے والد کی دولت اور اثر و رسوخ کے ساتھ ساتھ اپنی ذاتی صلاحیتوں کی بدولت وہ ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے نامزد ہو کر 1948 میں ایوان نمائندگان اور پھر 1952 میں سینٹ کے رکن منتخب ہو گئے۔ اپنی وجاہت، نوجوانی اور لاابالی انداز کی وجہ سے وہ سیاستدان کی بجائے فلمی ہیرو زیادہ دکھائی دیتے تھے۔ عمر رسیدہ سیاستدانوں کی نظر میں یہ خوبی کی بجائے حامی تھی۔ انہیں دیکھ کر وہ سخت ناپسند کرتے تھے۔ 12 ستمبر 1953 کو انہوں نے جیکولین لی بویر عرف جیکی نامی ایک ایسی خوبصورت اور خوش لباس لڑکی سے شادی کر لی جس کی شخصیت کسی فلمی ہیروئن سے کم نہیں تھی۔ یوں گویا ہیرو اور ہیروئن کی جوڑی مکمل ہو گئی۔ جیکولین ایک صحافی تھی اور جن واقعات کی رپورٹنگ کرتی تھی ان کی فوٹوگرافی بھی خود کرتی تھی۔ 2 جنوری 1960 کو جان ایف کینیڈی نے صدارتی انتخاب میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا۔ انتخابی مہم میں لنڈن بی جانسن کو بھی انہوں نے اپنا ساتھی بنا لیا۔ ان کا مقابلہ نہایت ہی مضبوط صدارتی امیدوار رچرڈ نکسن سے تھا، تاہم جان کینیڈی کی مقبولیت طوفان کی طرح بڑھتی چلی گئی۔ صدارتی انتخابات کے سلسلے میں امیدواروں کو مباحثے کے لیے ٹی وی پر پیش کرنے کی روایت کا آغاز کینیڈی اور نکسن سے ہوا۔ جان ایف کینیڈی نے اس مباحثے میں رچرڈ نکسن کو شکست دے دی اور بعد میں وہ انتخاب بھی جیت گئے۔ وہ امریکہ کے کم عمر ترین پہلے اور رومن کیتھولک صدر تھے۔ ان کی اہلیہ جیکولین نے امریکہ کی خاتون اول بننے کے ساتھ ساتھ ایک فیشن آئیکن کی حیثیت بھی حاصل کر لی۔ ہالی ووڈ کی فلم اسٹار تک لباس اور آرائش و ربائش کے معاملے میں ان کی تقلید کرتی دکھائی دیتی۔ ان دونوں میاں بیوی کے دور میں جوانی کے جوش و خروش اور گلیمر کا ایک تاثر بھی گویا وائٹ ہاؤس کا ایک حصہ بن گیا۔ 20 جنوری 1961 کو بطور صدر اپنی پہلی تقریر کے اختتام پر جان ایف کینیڈی کا کہا ہوا یہ جملہ دنیا بھر میں ضرب المثل بن گیا۔ یہ مت سوچے کہ امریکہ نے آپ کے لیے کیا کیا، یہ سوچے کہ آپ نے امریکہ کے لیے کیا کیا۔ جان ایف کینیڈی کو اپنے نامکمل دور صدارت میں کئی سیاسی امتحانوں کا سامنا رہا اور بعض معاملات میں انہیں حفت بھی اٹھانی پڑی۔ اپریل 1961 میں انہوں نے کیوبا کے 1400 باغیوں کو CIA سے تربیت دلوا کر فیدل کاسترو کا تختہ الٹنے کے لیے بھیجا۔ ان کا یہ مشن بری طرح ناکام ہوا۔ بہت سے باغی مارے گئے، باقی گرفتار ہو گئے۔ انہی کی دور میں روسی حکومت نے برلن شہر کی تقسیم کو پوری طرح واضح کرنے کے لیے دیوار برلن کھڑی کی۔ روس کی جانب سے کیوبا کی مدد اور حمایت کے مسئلے پر بات کرنے کے لیے اس وقت کے روسی صدر خروشچیف سے ان کی 2 ملاقاتوں کا اختتام نہایت تلخ و کشیدہ ماحول میں ہوا۔ تاہم خارجہ معاملات میں ان کی سب سے بڑی کامیابی
کامیابی امریکہ، برطانیہ اور روس کے درمیان ایٹمی معاہدہ کرانا تھا۔ محض کمیونزم کے پھیلاؤ کو روکنے کی خواہش میں انہیں ویتنام کی جنگ میں ملوث ہونا پڑا، ورنہ ذاتی طور پر وہ اس جنگ کے حق میں نہیں تھے۔ 22 نومبر 1963 کو عوامی رابطے کی ایک مہم کے سلسلے میں وہ ڈیلس پہنچے۔ وہ کھلی چھت والی ایک گاڑی میں شہر کے مرکزی شاہراہ سے گزر رہے تھے اور سڑک کے دونوں طرف کھڑے لوگ انہیں دیکھ کر والہانہ انداز میں ہاتھ ہلا رہے تھے، جب اچانک فائرنگ کی آواز سے ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا۔ 2 گولیاں صدر کینیڈی کی گردن اور سر میں لگیں۔ فوری طور پر انہیں قریبی ہسپتال لے جایا گیا تو پتہ چلا کہ وہ موت کی آغوش میں جا چکے ہیں۔ ایک 24 سالہ نوجوان لی ہاروے اوسوالڈ کو اس قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا، لیکن 2 دن بعد جب اسے عدالت سے جیل لے جایا جا رہا تھا تو ایک مقامی نائٹ کلب کے مالک جیک روبی نے گولیاں مار کر اسے شدید زخمی کر دیا اور آخرکار وہ ہلاک ہو گیا۔ کینیڈی کے قتل کے الزام میں سالوں تک 6 مگوئیاں اور قیاس سرائیاں ہوتی رہیں، سینکڑوں مضامین اور متعدد کتابیں لکھی گئیں، حتیٰ کہ اس موضوع پر چند فلمیں بھی بنی۔ کئی سازشوں کی الجھی ہوئی کہانیاں سامنے آتی رہیں۔ KGB، ڈرگ مافیا، اسلحے کے تاجروں، حتیٰ کہ لنڈن بھی جانسن کی طرف بھی انگلیاں اٹھی جو کینیڈی کے نائب صدر تھے اور ان کے قتل کے فوراً بعد صدر بنے۔ عدالتی تحقیقات بھی ہوئیں مگر کوئی 2 ٹوک نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ صدر کینیڈی کا قتل ایک معمہ ہی رہا۔ بہرحال اگر صدر جان ایف کینیڈی کو ایک امریکہ کا مقبول ترین صدر کہا جائے تو شاید بے جانا ہوگا۔ ان کے قتل پر نہ صرف امریکہ بہت دنوں کے لیے سوگ میں ڈوب گیا بلکہ دنیا کے زیادہ تر ممالک میں دکھ اور تاسف کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ان کے قتل کو تقریباً 55 سال گزر چکے ہیں لیکن دنیا بھر میں لوگ انہیں آج بھی نہیں بھولے۔